السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ فری ایجوکیشن کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فری ایجوکیشن کے چینل میں آج ہمارا ٹاپک ہے فرسٹ مارشل لا ان پاکستان۔ فرسٹ مارشل لا ان پاکستان کو ہم لوگ 3 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے حصے میں بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، دوسرے حصے میں پرابلم دیکھیں گے، پھر مارشل لا دیکھیں گے۔ بیک گراؤنڈ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں سب سے پہلے میجر جنرل سکندر مرزا۔ سکندر مرزا جو تھے وہ 1956 سے پہلے گورنر جنرل تھے۔ 1956 کانسٹیٹیوشن میں جب گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر دیا گیا تھا تو وہ پریزیڈنٹ بن گئے تھے۔ اس طرح یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بن گئے تھے۔ کون؟ سکندر مرزا۔ اس کے ساتھ پرائم منسٹر جو تھا وہ تھا چودھری محمد علی۔ فرسٹ کانسٹیٹیوشن کے وقت یہ پرائم منسٹر تھے۔ انہوں نے 12 ستمبر 1956 کو ریزائن دیا کچھ پولیٹیکل ایشوز کی بنا پہ۔ ان ایشوز میں ڈاکٹر خان صاحب کا ایشو امپورٹنٹ ہے کیونکہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نے ڈاکٹر خان صاحب کو ویسٹ پاکستان کا سی ایم بنا دیا تھا۔ جب سی ایم بنا دیا تھا تو جو باقی پارٹیز کے ممبرز تھے انہوں نے شور مچایا اور وہ اپوزیشن میں آ گئے زیادہ تر کہ یہ تو اولڈ کانگریس مین ہے، اس کو آپ لوگوں نے کیسے سی ایم بنا دیا ویسٹ پاکستان کا۔ تو اس طرح بہت زیادہ شور مچنے لگا اور بہت زیادہ اپوزیشن میں لوگ آ گئے تھے اور چودھری محمد علی پہ دباؤ آنے لگا۔ جو ڈاکٹر خان صاحب انہوں نے ایک پارٹی بنائی، ریپبلکن پارٹی، جس میں 26 ممبر جو تھے وہ مسلم لیگ کے تھے، انہوں نے جوائن کی۔ اب جب دباؤ آ رہا تھا چودھری محمد علی پہ، اپوزیشن میں لوگ بڑھ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس کروا لیتا ہوں۔ جب ووٹ آف کانفیڈنس ہوئی تو اس میں چودھری محمد علی جو تھے اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح انہوں نے ریزائن دے دیا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں حسین شہید سروردی۔ حسین شہید سروردی کا دورانیہ تقریباً 1 سال رہا، ستمبر 1956 سے لے کر اکتوبر 1957 تک۔ اسے سکندر مرزا نے سلیکٹ کیا، پھر یہ کولیشن گورنمنٹ کے تھرو پی ایم بنے۔ کولیشن گورنمنٹ 2 پارٹیوں کے درمیان ہوئی، ریپبلکن پارٹی اور عوامی لیگ۔ جب یہ پی ایم بنے تو یہاں پہ ایک ایشو آ رہا تھا، بہت بڑا ایشو تھا، الیکشن ایشو۔ الیکشن ایشو اس طرح تھا کہ ویسٹ پاکستان والے کہہ رہے تھے کہ سپریٹ الیکٹوریٹ ہو، جو ایسٹ پاکستان والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جوائنٹ الیکٹوریٹ ہو، جوائنٹ یا سپریٹ الیکٹوریٹ کے تھرو الیکشنز ہوں۔ تو اس طرح ایک ایکٹ پاس کروایا گیا حسین شہید سروردی کی گورنمنٹ نے، ایک ایکٹ پاس کروایا، الیکٹوریٹ ایکٹ 10 اکتوبر 1956 کو، جس میں یہ کہا گیا کہ جو ایسٹ پاکستان ہے وہاں پہ جوائنٹ الیکٹوریٹس کے تھرو الیکشن ہوں گے، جو ویسٹ پاکستان ہے وہاں پہ سپریٹ الیکٹوریٹ کے تھرو الیکشنز ہوں گے۔ لیکن کچھ وقت بعد یہ جو ایکٹ تھا اس میں چینجز آئی اور پورے ملک میں، ہول کنٹری میں جوائنٹ الیکٹوریٹ کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد پی ایم آتے ہیں ابراہیم اسماعیل چندری گڑھ، آئی چندری گڑھ بھی اس کو بولتے ہیں۔ اس کا دورانیہ سب سے کم تھا، تقریباً 2 مہینے، اکتوبر میں آئے اور دسمبر میں چلے گئے۔ 1957 کے اکتوبر میں آئے اور دسمبر میں چلے گئے۔ اس نے الیکٹوریٹ ایشو کو اٹھایا اور اس نے ویسٹ پاکستان میں سپریٹ الیکٹوریٹ کر دیا۔ یہ کولیشن گورنمنٹ کے تھرو آئے تھے، مسلم لیگ اور ریپبلکن پارٹی کے کولیشن گورنمنٹ کے، ان دونوں کے کولیشن سے یہ آئے تھے۔ کولیشن گورنمنٹ کن کی تھی؟ مسلم لیگ اور ریپبلکن پارٹی کے۔ اس کے بعد تھے ملک پیروز خان نون، یہ پرائم منسٹر تھے جب مارشل لا امپوزڈ کروایا گیا۔ یہ ریپبلکن پارٹی کے لیڈر تھے۔ یہ دسمبر 1957 سے لے کر اکتوبر 1958 تک پرائم منسٹر پاکستان رہے۔ 6 پارٹیز کی کولیشن سے اس کی گورنمنٹ بنی تھی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایشوز آ رہے تھے کیونکہ ہر ایک پارٹی کے الگ الگ مینیفیسٹوز تھے، ہر ایک پارٹی کا الگ الگ سٹانس تھا، تو بہت زیادہ ایشوز آ رہے تھے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں پرابلمز۔ اب پرابلمز کیا آ رہے تھے؟ پرابلمز ایسٹ پاکستان میں چینجنگ آف منسٹریز میں بہت زیادہ پرابلمز آ رہے تھے۔ 6 مہینوں میں صرف 4 سی ایم چینج ہو گئے تھے، صرف 6 مہینوں میں 4 سی ایم چینج ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ایسٹ پاکستان کی اسمبلی میں ایک ایشو بنا، وہ ایشو اس طرح بنا کہ جو عوامی لیگ تھی وہ ریزولوشن لا رہی تھی کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے اس کے پاورز کو کم کر دیا جائے۔ اسی دوران ہنگامہ آرائی ہوئی اور جو ڈپٹی اسپیکر ہے وہ انجرڈ ہوئے۔ تب ڈپٹی اسپیکر تھے شاہد علی، اس کے سر پہ چوٹ لگی اور وہ کچھ دن بعد فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سینٹرل گورنمنٹ میں کچھ ایشوز جو آ رہے تھے وہ تھے ریفیوجیز اور لینڈ کے ایشوز، کیونکہ ویسٹ پاکستان میں لینڈ لارڈ بہت رہتے تھے تو وہ ریفیوجیز کو لینڈ نہیں دے رہے تھے۔ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں لیکیج آ رہا تھا، کچھ
جگہوں پہ پرابلمس کی شارٹیج، فوڈ کی شارٹیج ہو رہی تھی، یہ بھی ایک ایشو آ رہا تھا. اور ہاں جو الیکشن تھے جنرل الیکشنز وہ بھی لیٹ کر دیے گئے تھے. اب ہم لوگ مارشل لاء کو دیکھتے ہیں کہ مارشل لاء کب اناؤنس ہوا اور کس نے کیا اور کیسے ہوا. 7 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، انہوں نے مارشل لاء اناؤنس کیا. تو انہوں نے اسمبلیز جو تھی وہ ڈیزالو کی اور اس نے اپنے ایک دوست ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنا دیا. سکندر مرزا یہ سوچ رہے تھے کہ میرا دوست چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر رہے گا تو میں زیادہ دیر تک اقتدار میں رہوں گا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. سکندر مرزا نے 5 پرائم منسٹر کو صرف 3 سالوں میں چینج کر دیا تھا. اب جب انہوں نے 24 اکتوبر 1958 کو ایوب خان کو پی ایم بنا دیا تھا، 24 اکتوبر 1958 کو، تو یہ بات ایوب خان کو بری لگی. تو انہوں نے سوچا کہ میں ویسے بھی چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ہوں اور سکندر مرزا میرے بغیر یہ مارشل لاء چلا بھی نہیں سکتے. تو انہوں نے سکندر مرزا کو اریسٹ کیا اور سکندر مرزا کو جلا وطن کر دیا. وہ مرتے دم تک جلا وطن ہی رہے. اس طرح جو ایوب خان تھا، جنرل ایوب خان، وہ 27 اکتوبر کو پریزیڈنٹ بھی بنا اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بھی وہی تھا. پریزیڈنٹ بھی خود اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بھی خود تھا. اب 25 مارچ 1969 کو پہلی مارشل لاء اینڈ ہوتی ہے اور جو پاورز ہے وہ جنرل یحییٰ خان کو دے دیے جاتے ہیں، کیونکہ ملک میں بہت زیادہ جلوس نکالے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یحییٰ خان ایوب خان سے پاورز لینے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ ریزائن دے دے، آپ سائڈ پہ ہو جائے. اس طرح جو پاورز تھی وہ یحییٰ خان کو دے دیے جاتے ہیں. اس طرح پاکستان میں پہلی مارشل لاء اینڈ ہو جاتی ہے. اوکے گائز، تھینک یو سو مچ. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. تھینک یو.